اچھا خاصا مکان بنایا، اوپر کالی ہنڈیا رکھ دی. میں نے کہا یہ کیا رکھا ہے؟ کہتا ہے نظر نہ لگے. غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلامی ہے رسول میں. بلی نے راستہ کاٹ لیا، واپس پلٹ جا، آج کام پہ نہیں جانا. وہ میاں یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے. اللہ نے چاند سا بیٹا دیا، توے سے کالک لے کے اس کے ماتھے پہ لگا دی. 35-40 لاکھ کی گاڑی خریدی، لنڈے سے چھوٹا سا پرانا سا جوتا اس کے ساتھ باندھ دیا. میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہتا ہے نظر نہ لگے. میں نے کہا یہ تو 40 لاکھ کی ہے، اس سے قیمتی تو ہے، جوتوں کا ایک ہار اپنے گلے میں ڈال. ناراض ہو گئے ہو جی؟ گاڑی تو اور مل جائے گی، تیرے جیسا ہم چاند کہاں سے لائیں گے؟ آپ ناراض تو نہیں بیٹھے صاحب؟ اچھا یقین جانو مظفر گڑھ والوں، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. حقیقت، میں بیان پہ بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. میں سوچتا تھا کہ یار یہ ہمارے پاس تو قوم کو آنے نہیں دیتے، ادھر نہ جانا، ان کی بات نہیں سننی. یہ جن کے پاس جاتے ہیں وہ انہیں کیوں نہیں بتاتے کہ یہ باتیں چھوڑ دو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں سوچا کرتا تھا. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ میں سوچا کرتا تھا. چونکہ مسافر ہوں، 22 برس ہو گئے سفر کرتے ہوئے. اکثر کہیں مسافروں والی مسجد میں نماز پڑھی، کہیں پیٹرول پمپ پہ نماز پڑھی. اب تو ایسی قصر نماز کی عادت ہو گئی ہے، میں کئی دفعہ گھر میں بھول کے قصر پڑھ بیٹھتا پھر دہراتا ہوں. تو کہیں مسافروں والی مسجد میں پڑھی، کہیں پیٹرول پمپ والی مسجد میں پڑھی. تو ایک مسافروں والی مسجد تھی، یہی میں سوچا کرتا تھا. وہاں مجھے جواب مل گیا. وہ ایک حضرت نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے نا مصلی کا کونا دورہ کر دیا. میں نے کہا حضرت یہ کیا کیا ہے؟ کہتا ہے شیطان نماز نہ پڑھے. شیطان نماز نہ پڑھے. تو میں نے کہا پڑھنے دو اسے. وہ بیٹا میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا وہ شیطان پوری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو اسے نہیں نماز پڑھنے دیتا. حیران ہو یار، وہ پوری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو اسے نہیں پڑھنے دیتا. پڑھنے دے اسے نماز، جان چھوٹے ساڈی. مجھے اس دن پتا چلا اس بیچارے نے قوم کو کیا سمجھانا، اس کی اپنی یہ حالت ہے. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں. اب آپ کو کیا پتا میں نے کیا کہا. اس نے تیرے مسلح بھی پڑھنی ہو، پیچھے نہیں پڑھ سکتا. حد ہو گئی ہے. وہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، بس کر دوں، مدہوش تھے، ہوش ایسا آیا، او مجھے دیکھو، ہوش ایسا آیا، بستیاں آئی کراس کر گئے، شہر آئے کراس کر گئے، دریا آئے، گھوڑے کی اگلی ٹانگیں اٹھائیں، لگامیں کھینچی. ایسا ہوش آیا کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا. اسی لیے تو نصیر الدین نصیر بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترا. تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، بلندی صحابہ، جرأت صحابہ، بہادری صحابہ.